السلام علیکم. سکسیس ٹاکس ود علی اور سکسیس ٹاکس ود علی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آج میں بیٹھا ہوا ہوں ناروال پبلک اسکول میں. ناروال پبلک اسکول جتنا بھی امپورٹنٹ ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ میرے وہ استاد, میرے وہ روحانی باپ جن کی بہت ساری کنٹریبیوشن ہے آج مجھے اور میرے جیسے بے تحاشا ابدالیئنس کو بنانے میں, ہماری زندگیاں سنوارنے میں. آج کا یہ بہت ہی اسپیشل ابدالین اسپیشل ایپیسوڈ فار ابدالیئنز ہے اور آج ہم ڈسکشن میں ہیں ہمارے ہم سب کے روح دل عزیز جناب محفوظ الرحمان صاحب کے ساتھ. سر السلام علیکم. سر ایز آلویز میں اپنے تمام لوگوں سے شروع کرتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ ہیں کون, یہ میرا پہلا سوال ہوتا ہے. اب آپ کے کیس میں سر میرے پاس بولنے کو بہت کچھ ہے لیکن میں پھر بھی بہت کم بولوں گا اور میں صرف یہاں پر ایک سوال کے ساتھ ایک جملے کے ساتھ میں محفوظ صاحب کے حوالے مائک کروں گا اور وہ جملہ یہ ہے کہ آج سے کئی سال پہلے 1986 میں نے محفوظ صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا. میں نے کہا سر آپ نے بایو پڑھی؟ میں نے کہا ہاں. ایم ایس سی کی؟ میں نے کہا سر تو پھر آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتا تو میں اتنے سارے ڈاکٹرز بنا نہ پاتا. سر محفوظ صاحب آپ ہم سب کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں, ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں, بلکہ آپ ہم سب کے لیے ایک ایسا وہ کیا کہتے ہیں بیکن آف لائٹ ہے کہ وی آل لک ٹو ورڈز یو سر. تو سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میرے آڈینس کے لیے اسپیشلی میرے وہ ابدالیئنز جو آپ کو نہیں جانتے اس طرح سے کہ محفوظ الرحمان ہے کون اور یہ سفر محفوظ الرحمان کا کہاں سے شروع ہوتا ہے بچپن سے لے کر اور پھر وہ حسن دال آئے اور پھر ریسٹ از آل ہسٹری. میرا نارملی سر یہ سیشن آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن آپ کے ساتھ ہم کم از کم 1 گھنٹہ لگائیں گے آج. شکریہ بات. میں آپ لوگ سب جانتے ہیں بہت ایک نارمل سا آدمی, علی گڑھ میں پیدا ہوا. 6 بہن بھائی تھے. والد صاحب پڑھے لکھے تھے. والدہ صاحبہ صرف اردو پڑھ سکتی تھیں اور قرآن پاک پڑھ سکتی تھیں. انہوں نے کچھ انگریزی ہم سے سیکھی تھی بعد میں, اور جب ہم نے کوئی سیکریٹ بات کرنی ہوئی تو ہم انگریزی بولتے تھے. تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ بے وقوفو اتنی انگریزی میں نے تمہارے ساتھ رہ کے سیکھی ہے تو لہٰذا ہمارا وہ راستہ بھی بند ہو گیا. پھر ہم نے, میرے والدین نے پارٹیشن کے ٹائم پر ہجرت کی اور ہم گجرانوالہ آ کر سیٹل ہوئے. میں نے کچھ کلاسز علی گڑھ میں پڑھی تھیں. اس کے بعد پھر گجرانوالہ میں اے ڈی ماڈل ہائی اسکول سے میں نے میٹرک پاس کیا. اس کے بعد میں ایڈورڈس کالج سے میں نے ایف ایس سی کیا. اور ایڈورڈ کالج پشاور, ایڈورڈس کالج پشاور تھی. پشاور ہم چلے گئے, میرے بڑے بھائی صاحب کو وہاں جاب مل گئی تھی کینٹونمنٹ پبلک اسکول میں ایز اے ٹیچر. تو انہوں نے وہاں ہم چلے گئے پشاور, میں نے وہاں سے ایف ایس سی کیا. تو پشتو آتی اور وہ پشتو مجھے اتنی نہیں آتی کیونکہ جب جس اسٹیج پہ میں وہاں تھا وہ پھر وہاں لوگ اردو اور انگریزی بولنے لگتے ہیں. اور ایڈورڈس کالج کا جو میرا ایکسپوجر تھا وہ یہ تھا کہ 6 ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگوں کے ساتھ میں ڈیل کرتا. میرے پرنسپل جو تھے وہ آسٹریلین تھے, ڈاکٹر فل ایڈمنڈس. ایک نیوزی لینڈر مجھے بایولوجی پڑھاتے تھے. ایک اسکاٹ تھے وہ مجھے کیمسٹری پڑھاتے تھے. ایک برٹن تھے برینڈن وہ فزکس پڑھاتے تھے. اور ایک اور بڑے پرانے پروفیسر اینگلو عربک کالج دلی کے 30 سال پرنسپل رہے تھے. وہ ریٹائر ہو کر ایڈورڈس کالج آ گئے تھے. سر سیرل واکر وہ مجھے انگریزی پڑھاتے تھے. تو میرا وہ جو ایکسپیرینس ایڈورڈس کالج کا ایف ایس سی کا تھا وہ بہت ہی ویلیویبل تھا اور بہت ہی ہولسم تھا کہ اتنی ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے ساتھ میں نے کام کیا. مختلف لوگوں کی عادات, مختلف لوگوں کا رہن سہن کا طریقہ میں نے وہاں سیکھا اور اس سے بہت زیادہ مجھے فائدہ ہوا میری اگلی زندگی میں. ایئر واز 1959 61. اس کے بعد 61 میں میں پشاور یونیورسٹی میں چلا گیا. وہاں سے میں نے بی ایس سی آنرس کیا اور ایم ایس سی کیا. اس کے بعد میں نے 2 سال کینٹونمنٹ پبلک اسکول پشاور میں پڑھایا. اس کے بعد 3 اکتوبر 1967 کو
میں نے کیڈٹ کالج حسن افزال جوائن کیا، اور اس کی کہانی یہ ہے کہ میں جب انٹرویو دینے آیا کیڈٹ کالج حسن افزال تو 27 ستمبر تاریخ تھی 1967 کی، اور میں نے جو وہاں ایڈمنسٹریشن بلاک ہے جو بچے حسن افزال کے ہیں وہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے، میں نے کھڑے ہو کر اوول کے اکراس سوئمنگ پول اور پہاڑی کا جو سین دیکھا تو آئی فیل ان لو ود حسن افزال آن دا فرسٹ سائٹ. لو ایٹ فرسٹ سائٹ. لو ایٹ فرسٹ سائٹ. لیکن مجھے یہ خیال تھا کہ یہ تو بہت بڑی جگہ ہے، میں کہاں سلیکٹ ہوں گا، میں تو بڑا ہمبل سا آدمی ہوں. لیکن جب میرا انٹرویو ہوا تو کرنل چیپمین پرنسپل تھے، اور مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ مجھے سلیکٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. انٹرویو کے فوراً بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یو آر سلیکٹڈ، ہاؤ مچ پے وڈ یو لائک ٹو ہیو. آئی سیڈ دس مچ. وہ ذرا کچھ زیادہ تھی تو انہوں نے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم 350 روپے میں بڑے خوش ہو پشاور میں، تو یہاں تم مجھ سے زیادہ کیوں مانگ رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں سمپل ریزن ہے کہ میں ایک فیملی میں وہاں رہ رہا ہوں، ایک ہمارے گھر میں جوتے کی پالش ہے، 2 برش ہیں، ٹوتھ پیسٹ ایک استعمال ہوتا ہے. جب میں یہاں آؤں گا تو یہ تمام چیزیں مجھے خریدنی ہوں گی کیونکہ میں ایک نیا گھر بناؤں گا، تو ظاہر ہے اس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. خیر انہوں نے مجھے 3 انکریمنٹ دے کر اور 480 روپے پر ٹیچر کر لیا. ایک ہفتے کے بعد میں نے جوائن کیا کیڈٹ کالج حسن افزال. احمد حسنین صاحب نے مجھے ریسیو کیا، اور عمر ونگ کا جو روم ہوتا ہے جو جس میں کہ اٹیچ باتھ ہوتا ہے، اس میں ہاؤس ٹیوٹر مقرر ہوا وہاں، اور میں اس کمرے میں حسنین صاحب نے مجھے وہاں پہنچا دیا. پہلی رات میں وہاں سو نہیں سکا کیونکہ میں ایک بڑی فیملی سے آیا تھا، اور وہاں آگے بچوں سے میری کوئی زیادہ ملاقات نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ اچھا، اور صبح جب میں اٹھا تو مجھے حسنین صاحب نے بتایا کہ تم آج پی او ڈی بھی ہو. تو میرا پہلا دن جو تھا وہ میں پروفیسر آن ڈیوٹی بھی تھا، اس زمانے ایم او ڈی کہلاتا تھا، ماسٹر آن ڈیوٹی. تو میرا ایکسپوجر وہی ہوا. میں نے بچوں کے ساتھ کیڈٹس کے ساتھ میں نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد وہ جو لڑکے ہیں اس انٹری کے جو اس وقت سیکنڈ ایئر میں تھے، 14th انٹری بنتی ہے وہ 10th بریگیڈیئر نور والی. جی، بریگیڈیئر نور سے آگے والی ایک. اچھا، وہ راشد عزیز صاحب. ہاں 11th. تو اس میں یہ لوگ وہ تھے وہاں. عمر ونگ میں نسیم احمد خان فرسٹ ایئر میں تھا، کھوکھر واز ونگ کمانڈر، پھر اسد علی خان ونگ کمانڈر بنا. تو ان بچوں کے ساتھ میری ایسی ایسوسیشن ہوئی کہ آج بھی سب کے ساتھ ہی ہے تقریباً، لیکن ان کے ساتھ ایک خاص اسپیشل، کیونکہ وہ میں کہتا ہوں وہ میرے پیروٹی کے شاگرد تھے. 19 کی کلاس تھی، اور بڑے بڑے زبردست لوگ بھی تھے، اور بڑے بڑے شرارتی بھی موجود تھے، جن کے لیے ایک آدھ ٹیچر نے یہ پیشین گوئی کی ہوئی تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، اور وہ ڈاکٹر بن گئے بعد میں. تو بس اس طرح حسن افزال شروع ہوا اور ہو گیا. اس کے بعد 35 سال اور 28 دن. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے کبھی کسی جگہ اپلائی نہیں کیا. لوگ نائجیریا گئے بہت سارے، میں نے نائجیریا جانے کا کبھی خیال نہیں کیا. پرانے ٹیچرز میں صرف ظفر علی شاہ صاحب، میں اور سلیمی صاحب ایسے تھے کہ جنہوں نے نائجیریا جانے کی خواہش کبھی نہیں کی، اور ہم نہیں گئے. سلیمی صاحب مرحوم جنرل سیکرٹری سے وہ پھر انہوں نے ایک اور مجھے یاد ہے ان کا، بلکہ وہ جملہ، سوری میں آپ کی بات میں کاٹ گیا، میں نے سلیمی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا سر اتنے سال یہاں گزارے اور پھر فوری فرٹیلائزر چلے گئے. کہنے لگے علی میاں بات یہ ہے دنیا کما لی ہے، دین کما لیا ہے، اب دنیا کمانے جا رہے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں بالکل. لیکن اس بیچارے کو وقت نہیں ملا، صرف ایک بیٹی کی شادی کر سکا، 2 بیٹیوں کی شادی بعد میں ہوئی. بہت ہی عمدہ، بہت کیا آپ کے ساتھی جو میرا ساتھی میرے ڈپارٹمنٹ میں، اور بہت ہی. آپ لوگوں کا ایک سیم ایئر ہے جوائننگ کا؟ نہیں، 1 سال بعد. سلیمی صاحب 1 سال بعد آئے. 1 سال بعد آئے.
सलीमी साहब एक साल बाद। अच्छा। बहुत, और मैंने सलीमी से बहुत सीखा और मैंने सलीमी को मुस्कुराना सिखाया वरना वो मुस्कुराता भी नहीं था। सर आप लोग इस बारे में तो चैपमैन का जो दौर है वो तो थोड़ा सा आपने तो बिकॉज 35 साल 28 दिन, राइट? जी जी 35 साल 28 दिन में इतने अदवार आपने कितने प्रिंसिपल्स देखे, उन सब में अगर आपको रेटिंग भी करनी हो, और हाउ डू यू एक्चुअली सी हसन एंड द बॉयज ग्रोइंग इन दोज इयर्स? कर्नल एन.डी. हसन अच्छा, मेरे ख्याल में हसन अब्दाल में कर्नल एन.डी. हसन जैसा प्रिंसिपल नहीं है। अच्छा, बाद में मुझे ये स्टेटमेंट अपनी बदलनी पड़ी नजीब तारिक के साथ। अच्छा, नजीब तारिक ने भी बहुत बहुत बड़ा काम किया है हसन अब्दाल के लिए। हसन अब्दाल जो सही इस्टेब्लिश किया है वो दो लोगों ने किया है, मिस्टर विनलॉ और कर्नल एन.डी. हसन। और कर्नल एन.डी. हसन की पर्सनैलिटी, he was, I always say, he was tailor-made as principal cadet college Hassan. अच्छा, so even चैपमैन से भी आप चैपमैन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रिंसिपल। अच्छा, हम लोगों का नो कर्नल एन.डी. was समथिंग एल्स। out of this world. बहुत ही मतलब एक वो आज से 20 साल बाद की बात वो सोचते थे और वो ये कहते थे कि जिस प्रिंसिपल के जहन में अपने इदारे की 20 साल के बाद की तस्वीर नहीं है, he doesn't deserve to be sitting in this chair. अच्छा, so he was really forward looking boy. एक बार He was so forward looking और बहुत ही उन्होंने, और हमने उनसे बहुत सीखा। वैसे तो हसन अब्दाल में एक से एक और टीचर था। जब हम लोग आई ज्वाइन हसन अब्दाल स्कॉट लीडर एन बे परसिवियरेंस मैंने उनसे सीखी, परसिस्टेंस, कमाल के आदमी थे। एंड ही वाज एवरीवेयर। शौकत सुल्तान से हमने ड्रेसअप होना सीखा, कर्नल एन.डी. और शौकत सुल्तान से। दिलशाद साहब मरहूम के सामने अंग्रेजी बोलते डर लगता था कि वो फौरन टोक के करेक्शन करते थे। सिद्दीकी साहब मरहूम will always give us a food for thought. चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब was a class in his own right. They were all institutions. न्याजी साहब मरहूम बिल्कुल इतने उम्दा, उनसे हमने मतलब खुश रहना उनसे हमने सीखा। चौधरी मोहम्मद साजिद साहब थे, ज्योग्राफी के टीचर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। He was a teacher par excellence. He was a person par excellence. उन लोगों से हमने सीखा। और फिर कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में जो फैकल्टी मेंबर है, जो टीचर है, उसकी हालत ये होती है कि वो 24 घंटे का मुलाजिम है। बिल्कुल, ये तो आएगा। और वो ये होता है कि वो अहमद हसनैन साहब की बेटी ने कहा कि अब्बू आपका कॉलेज बड़ा अच्छा है, अजीब है कॉलेज आपका, कि जैसे हम घर की माई को कहते हैं कि कल मेहमान आ रहे हैं तो ज़रा जल्दी आ जाना, तो आपको यही हुक्म होता है कि जल्दी आ जाना और देर से जाना। तो वहाँ की ये ख़ास बात थी कि वहाँ 24 घंटे की ऑक्यूपेशन थी और बच्चे क्यों कहते थे यू आर ऑक्यूपाइड मेंटली एंड फिजिकली। सो उसका जो एडवांटेज था वो ये था कि आपको कोई इर्द गिर्द की चीज़ें सोचने का मौका नहीं मिलता। वी वर सो इन्वॉल्व, वी वर इतने हम धसे हुए होते थे इसमें काम में कि हमें ख्याल पता ही नहीं होता था। मुझे ये नहीं पता कि तनख्वाह कितनी थी मेरी, कि कहाँ जाती थी। मैं मेरे 2 बहन भाई पढ़ रहे थे पेशावर में, बड़े भाई साहब के साथ रहते थे। पहली तारीख को मैं अपनी तनख्वाह का ड्राफ्ट बनवा के भाई को भिजवा दिया करता था और पक्का करता था कॉलेज में, कोई फाई नहीं होती थी। लेकिन हसन अब्दाल की एक ख़ास बात है कि वहाँ पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। उस ज़माने बच्चों को भी वो
कूपन मिला करते थे, ड्राई कैंटीन थी, वेट कैंटीन थी। ड्राई कैंटीन से कुछ ख़रीदा वो चिट चली जाती, तनख्वाह के पैसे कट जाते थे। मैस में खाना खाया, चाय पी शाम को कैफ़े में, वो वेट कैंटीन कहलाती थी उस ज़माने में, वो क्या वेट कैंटीन की चिट भी चली जाती थी अकाउंट ब्रांच में, वो पैसे हमारे वहीं से तनख्वाह से कट जाते, जो तनख्वाह बचती थी वो पेशावर में। तो इस तरह से हमने वहाँ पे सीखा और काम किया। और जो वहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज था सीखने का वो ये था कि बच्चे 24 घंटे हमारे पास थे और बच्चे हमें सिखाते थे। ये जो अब्दालियंस हैं, कैडेट्स, इन्होंने मुझे सिखाया है, हमारी ग्रूमिंग इन्होंने की है, हमने इनकी ग्रूमिंग की है, इन्होंने हमारी ग्रूमिंग की। टू वे ट्रैफिक। लोग कहते थे जो हमारे साथी दूसरे इदारों में होते थे, वो कहते थे कि फर्क नजर आता था। मैं वो कोई बात जो सर मैं आपसे एक छोटे से ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताऊँ सर, जो मैं बात कहता था जब मैंने महफूज साहब से जब फर्स्ट डे आया, पहला दिन हमारा बायो की क्लास थी और पहली क्लास महफूज साहब ने हमें वेलकम किया था हमारे सेक्शन को, उसका मेट थी 86 की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले दिन मैंने कहा हम सब रो रहे थे, तुम लोग आज रो रहे हो, यहाँ से जो जाता है वो भी रोता है, तुम रोना बंद करोगे तो जब जाओगे तब भी रोगे। मैंने दिल में कहा यार पता नहीं ये बाबा जी क्या बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आज इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। और ये इंटरव्यू तो ऐसा है कि दिल करता है कि इससे मैं इसे ख़त्म ही ना करें, इससे हम चलते जाएंगे, इसमें बहुत कुछ आने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू महफूज साहब की तरफ वापस चलते हैं। सर अभी आप तो ब्रेक में थे तो आप एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुना रहे थे सर, वो बेगमात के सामान जमा करने वाली। सर पहले वो सुनाइए फिर आगे इंटरव्यू करते हैं। मैं अभी आज ही एक स्टाफ रूम में बैठा हुआ था, वहाँ कोई पार्टी थी छोटी सी, तो मैं लड़कियों से जो टीचर थी मैं उनसे कह रहा था कि शोहर से ज़्यादा डिमांड मत किया करो, और ये सारी चीज़ें दुनियावी यहीं रह जाती हैं सब, कि मरने के बाद कहीं से जेवर निकलता है, कहीं से पैसे निकलते हैं, कहीं से कपड़े खैरात करने पड़ती हैं। तो लिहाजा शौहरों से ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, उनको सपोर्ट करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। और किसी ने मुझसे एक दफ़ा पूछा कि सर मेरी शादी होने वाली है तो मुझे कोई एडवाइस करें, तो मैंने उससे कहा कि बीवी को अपने बराबर का शहरी समझना, बस, बाकी सब खैरियत है, बाकी काम ठीक है। So which takes me to this question, तो महफूजुर रहमान साहब की शादी कब होती है? बिकॉज हमें आपसे ज़्यादा हमारी आंटी का था, क्योंकि हम उनको जाके 3-3 बजे भी उठाए खाने खाया करते थे। हाँ, वो शी वॉज अ वेरी लविंग एंड नाइस लेडी। 1970 में मेरी शादी हुई। अच्छा, 19 जुलाई, 19 जुलाई and it was hottest day in Lahore, लाहौर में शादी। and I had to wear a suit, so you can imagine मेरा क्या हाल होगा। और वो सूट मैंने ज़िंदगी फिर कभी नहीं पहना। तो मैंने अपने वालदा साहिबा मेरी हयात थी और बड़े भाई हयात थे, मैंने शादी का इख्तियार उनको दिया हुआ था, क्योंकि मेरी कोई चॉइस नहीं थी, मैंने कोई कभी इश्क नहीं लड़ाया, तो लिहाजा उन्होंने मेरी शादी तय की। अभी मैं हसन अब्दाल में ही था, जब मैं हसन अब्दाल में था जब शादी हुई मेरी, तो उससे पहले मेरे बड़े भाई साहब का मुझे ख़त आया। उस ज़माने में ख़तों किताबत होती थी, टेलीफोन वाले नहीं थे, और उसमें एक तस्वीर थी। वो तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस लड़की से मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ, तो मैं सब लोग इनकारी हो जाएंगे कि ये भी कोई हुआ है। तो वो तस्वीर उन्होंने मुझे भेजी और उन्होंने उसमें ख़त में लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हारा रिश्ता इस लड़की से तय कर दिया है। वो उनके एक दोस्त की बहन थी। अच्छा। और तो मैं, और तुम्हारी क्या राय है? मैंने उसका जवाब दिया कि आपने तो तय कर दिया है, तो मेरी राय की तो कोई अहमियत ही नहीं। हो गया तो हो गया, बस हो गया, ठीक है। वो तस्वीर वहाँ उमर विंग के रूम नंबर जिसमें मैं रह रहा था ट्यूटर, वो रखी हुई थी वहाँ। तो एक
VSO था डेविड ग्रीन, जो अब आजकल सर ग्रेगरी डेविड ग्रीन हैं। वो जो पिछले दिन आए भी थे जी, अभी 18 को फिर आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो वो मेरे कमरे में आया, वो कहता है हु इज शी? मैंने कहा शी इज गोइंग टू बी योर भाभी। कहता है शी लुक्स लाइक ए हेडमिस्ट्रेस। and the luck would have it, he was married to a teacher who became a headmistress later on. Okay. And my wife was a teacher, and I never let her do a job after marriage. She remained a housewife. So he had to marry a headmistress, and I was. मुंह से निकली हुई बात पूरी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल मुंह से निकली हुई बात। उसके बाद बस 70 से we had a relationship and we lived together for 48 years. 48 साल में इकट्ठे रहे। 2018 में 15 अक्टूबर को उनकी डेथ हुई, हार्ट अटैक हुआ लाहौर में। वहाँ भी ये मेरे बच्चों ने डॉक्टर्स ने वहाँ CMH में 1.5 दिन इतनी मेहनत की उनके ऊपर, लेकिन she could not survive. जो अल्लाह ने लिखी। We had one issue, सईदुर रहमान, बहुत सारे अब्दालियों से देखा हुआ है। बिल्कुल सर, मैंने तो और बहुत सारे लोगों से उसकी बड़ी दोस्ती होती थी। हैदर विंग वालों के साथ वो क्रिकेट खेला करता था। हैदर विंग के बच्चों के साथ उसकी बहुत दोस्ती थी। और जिना विंग का तो मैं हाउस मास्टर था जब वो पैदा हुआ है, और हुआ है जब बड़ा हुआ है 71 में। So all in all, I had a wonderful marriage life. और मुझे कोई रिग्रेट यही है कि 2-4 साल और मिल जाते। मौत बारात है। और ये भी एक अजीब इत्तेफाक हुआ है कि वी हैड एग्रीड दैट शी शुड डाई फर्स्ट, क्योंकि मेरा रीज़न ये था कि मैं मरते वक्त ये सोच के मरना नहीं चाहता कि मैं कोई जिम्मेदारी छोड़ के मर रहा हूँ। तो एंड माई वाइफ, थैंक्स टू हर, शी एग्रीड कि मैं भी यही चाहती। तो अल्लाह ताला ने वही किया जो हम चाहते थे। हमारी दुआ कबूल हो गई। Energy flows where attention goes, sir. जिसे कहते हैं whatever you focus on will expand, और ये अल्लाह ताला का एक ऐसा अमर है कि जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और हमारी तो बहुत ज़्यादा, मुझे याद है मैं आपके घर आया तो आपने मुझे कहा यार वो रात के बखर 2-2:30 बजे का टाइम था, और आपने कहा यार तुम्हारी आंटी आज सो गई है, तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम खुद आ जाओ अंडे बना लो। सुबह उठ के फिर मुझे आपने कहा अरे नालायक, कम से कम बर्तन तो साफ करके जाने थे। वो कह रही थी ये बहुत हुआ करता। जब मैं हाउस मास्टर नहीं रहा, उसके बावजूद जब मैं वाइस प्रिंसिपल हो गया था, डिप्टी वाइस प्रिंसिपल था, उस वक्त भी मेरे घर में हाउस नंबर 1 में बेशुमार बड़े फेरे गाटे, सबसे ज़्यादा रुकाट मेरे घर से चोरी किए जाते थे। और वो कहते हैं इत्तलान चोरी थे, हम चोरी करने आगे हैं। और तो लिहाजा बहुत मैंने एंजॉय किया रियली। जैसे एक अच्छी बीवी का असर, एक उस्ताद, और खासतौर पर असर का जैसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर उनका कोई और सर्कल नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एक उस्ताद की ज़िंदगी में। तो वैसे ही है, लेकिन एक उस हॉस्टल के एनवायरनमेंट में जिस तरह हम लोग आपके घरों में आते थे शुरू में, तो आपकी वाइफ बेचारी परेशान रहती होंगी कि ये क्या हो रहा है, एंड देन शी हाउ डिड शी कोप विद दैट? एक तो हसन अब्दाल की टीचर की वाइफ को बहुत साबिर और शाकिर होना चाहिए। अब तालियों की टीचर लव करेंगे इस चीज़ को। बहुत साबिर और शाकिर होना चाहिए, क्योंकि अब्दालियन की फैकल्टी के मेंबर के पास घर के लिए टाइम बहुत कम होता है, बल्कि नहीं होता दूसरों के बच्चों के लिए। और एक मरतबा कर्नल एंडी हसन ने ये बात पेरेंट डे पर भी की थी कि हम दूसरों के बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने बच्चों की सब लोग करते हैं, हम दूसरों के बच्चों की देखभाल करते हैं और बहुत उसमें क्रेडिट लेते हैं। तो मुझे ना, मैं अगर एक शेर है इकबाल का, बिकॉज आपको इसलिए पता है कि मैं तो इकबाल का बहुत बड़ा वो जो ना वो पंखा हूँ, फैन हूँ। तो वो इसका शेर है कि शेख मकतब है एक इमारत घर, शेख मकतब है एक इमारत घर जिसकी सनत है रूह इंसान, इंडस्ट्री। इट इज़ नॉट अ सिर्फ, इट इज़ नॉट अ क्वालिटी, इट्स एन इंडस्ट्री। बिल्कुल। और वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अपने वो जो आपने बात कहा था ना, डॉक्टर्स कैसे प्रोड्यूस करता है,
یہ وہی کر سکتا ہے انسان جس کے اندر وہ ہے. اور مطلب میں ود آل مائی ہمبلیسٹ ریکویسٹ، ایون جن ٹیچر سے ہماری نہیں بھی بنتی تھی، مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ ان ٹیچر سے گھر جا کے ہم نے کچھ مانگا اور انہوں نے نہ کیا. ان کی وائفس ہم ان سے زیادہ، آپ لوگوں کی وائفس ہم لوگوں سے زیادہ پیار کرتی تھی. تو وہ ایک جو ہے نا ریلیشن شپ، لوگ پوچھتے ہیں کہ ابدالیانس کا ریلیشن شپ کیوں ہے اتنا اسٹرانگ، بانڈ اتنا اسٹرانگ کیوں ہے ٹیچرس کے ساتھ کیوں ہے. ابھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آپ کے اس وینچر ناروا پبلک اسکول کا. تو آپ خود جس طرح بتا رہے تھے کہ آپ کو ابدالیانس سے آپ نے جب بھی کچھ کہا، ایمبولینس کا جس طرح آپ نے بتا رہے تھے، کیا وہ تھوڑا سا کچھ بتائیے گا. ایمبولینس کا یہ ہوا کہ میری وائف کی ڈیتھ ہوئی تھی، جس ایمبولینس میں ان کو لے کے گیا تھا لاہور، وہ بہت ہی بیچاری بری ڈپلیٹڈ حالت میں تھی. تو اس ایمبولینس میں بیٹھے ہوئے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ایک ایمبولینس خریدوں گا اور اس کو استعمال کروں. مجھے یہ اس وقت خیال بھی نہیں تھا کہ وائف میری جو ہے میرے ساتھ واپس نہیں آئیں گی. بٹ ڈیتھ ہو گئی. پھر یہاں آ کے میں نے فیس بک پہ کہا کہ بھائی میں اپنی وائف کی یاد میں ایک ایمبولینس خریدنا چاہتا ہوں، تو مجھے میری مدد کریں. میں نے 3.5 ملین مانگے تھے، مجھے 4.7 ملین ملے. تو جو 3 اور پھر جو ڈیلر تھا کراچی میں اس نے مجھے دی، تو اس نے 1 لاکھ اور کم کر دیے. تو 3.4 ملین میں آ گئی وہ. اس میں تمام ہے، کارڈیک فیلئر کا بھی ہے اور سارا وہ بھی ہے، کیا کہلاتا ہے، سانس لینے کا، ہارٹ لنگ کا. تو باقی میں معافی چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے ڈونیشن دی تھی کہ باقی پیسے جو بچے وہ میں نے لائبریری میں اسپینڈ کی. سر وہ میرا خیال تھا لائبریری، کیونکہ لائبریری جو ہے وہ میرا اندازہ تھوڑا سا غلط ہو گیا تھا. میں نے طارق چودھری سے جب میری بات چیت ہوئی اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ کی کیا وہ ہے، آپ نے کیا ایسٹیمیٹ کیا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ تقریباً 2 کروڑ کا ایسٹیمیٹ ہم نے لگایا ہے، تیار ہو جائے گی. اس نے کہا سر وہ ہے، اور میں آئل چھوڑ دے. لہٰذا ہم نے بسم اللہ پڑھی، شروع ہو گئے. ہوا یہ کہ پھر 2 کروڑ میں صرف بلڈنگ بن سکی. بلڈنگ پوری کمپلیٹ ہو گئی، لیکن باقی جو اس میں فرنیچر وغیرہ ڈالنا تھا وہ پھر میں نے ان پیسوں سے کیا. جو باقی اور میرے پاس جو آئے ابدالیانس نے مجھے اور ابدالیانس نے دیے، تو وہ اس سے پھر ہم نے تقریباً 50 لاکھ اور خرچ ہوا. اور اس میں لائبریری میں کمپیوٹر، ای لائبریری کمپیوٹر میں رکھے ہوئے، شیلف بنوائے، فرنیچر بنوایا، اور ایشو کا سسٹم ہو، سارا سیکورٹی کا سسٹم، سب پبلک ایڈریس سسٹم جو بھی لائبریری میں ہوتا ہے وہ تمام چیزیں. الحمد للہ اٹس اے اسٹیٹ آف دی آرٹ لائبریری، اور یہ ساری کنٹریبیوشن کی ہے. اور مجھے ایری صاحب سے بہت عقیدت ہے، تو میں نے ان کے نام پہ لائبریری کا نام رکھا، ایری لائبریری اس کا نام میں نے رکھا. اور اب وہ استعمال ہو رہی ہے، بچے استعمال کر رہے ہیں اور اچھا استعمال. مجھے یاد ہے جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا تو اس وقت لائبریری آپ کی جسٹ فنشنگ میں تھی اور بکس وغیرہ اس وقت ہم ڈھونڈ رہے تھے. بکس بے شمار آ رہی ہیں. ابدالیانس جو ہیں اسکاٹ لینڈ سے، انگلینڈ سے 546 کتابیں آ چکی ہیں. 2000 کتابوں کی ایک کنسائنمنٹ آن دا وے ہے، جو کہ 2-4 دن مجھے ملنے والی ہے. ایک اور کنسائنمنٹ تقریباً 3000 کتابوں کی وہ ابھی بک ہوئی ہے وہاں سے. سر ڈیوڈ گرین جو ہیں وہ بہت کر رہے ہیں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں عاطف سعید ملک کا کہ وہ وہاں بزنس کر رہا ہے. وہ مجھے اس طرح بھجواتا ہے کہ وہ کتابیں مجھے نارووال پبلک اسکول میں میرے آفس میں ڈیلیور ہوتی ہیں. عاطف اقبال عاطف سعید ملک، اس کا بہت شکریہ. اس نے سر ڈیوڈ گرین سے ذمہ داری لی تھی کہ بھیجنے کی ذمہ داری میری ہے. تو 3 کنسائنمنٹ ابھی تک وہ بھیج چکے. سر وہ میرا بھی ایک دوست جو مجھ سے بات کر رہے تھے کہنے لگے کہ محفوظ صاحب کے کنیکشنز بہت ہیں. تو سر یہ کنیکشن جو ہیں یہ آپ نے اوور نائٹ بنا لیے یا یہ آپ کے وہ پودے ہیں جو بڑے ہوئے ہیں؟ یہ ایک یہاں ڈی سی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ درخت بڑے لگایا کریں.
अच्छा, दरख्त बड़े लगाए? दरख्त बड़े लगाया करें। मैंने कहा नहीं, जो छोटा पौधा लगाकर जो उसको ग्रो करता हुआ देखकर जो खुशी होती है उसका कोई सिरा नहीं। लिहाजा मैं छोटे पौधे लगाता हूँ, जब वो बड़े होते हैं और ग्रो करते हैं तो मुझे ग्रो करता हुआ देख के, अभी तुम देखोगे ये तमाम दरख्त जो हैं ये सब मेरे लगाए हुए हैं। बिल्कुल, पहले तो खड्डे थे और ये छोटे छोटे दरख्त थे, सब अब कद्दावर दरख्त बन गए 10 साल में। और इनको ग्रो करता हूँ, मैं इनसे बातें करता हूँ। एक पाइन ट्री मैंने लगाया था, छोटा सा था, और वो एक साहब आए, उन्होंने बड़ी ही हिकारत से कहा ये क्या लगा लिया है आपने। मैंने कहा 1-2 साल इंतज़ार करें, ये ऐसा खूबसूरत बनेगा। अब वही दरख्त सामने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के है, ऐसा खूबसूरत। आज सुबह कोई मुझे कह रहा था कि जी ये दरख्त बड़ा खूबसूरत हो गया है। बड़ा दरख्त है ना, उनको बड़ा नजर आ रहा है। सो यही बात हसन अब्दाल में जो था, ये जो आप लोग कहते हैं कि मेरे कनेक्शंस हैं, एक तो बच्चों की मेहरबानी है कि वो मुझे बहुत पजीराई देती हैं और बड़ी मेरी इज्जत करते हैं। हालांकि मैं अपनी ड्यूटी करता था, मैंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया कि जो जिसकी वजह से मुझे कोई बहुत नहीं सर, ये तो सर ड्यूटी तो सर ये ना गया, वो तो आपने जो ड्यूटी से तो बहुत ज़्यादा है सर। तो ये वही बात है कि छोटे छोटे पौधे लगाए थे कि जब तुम लोग आते हो हसन अब्दाल में तो तुम्हारे चेहरे छोटे छोटे ज़रा से घबराए हुए चेहरे होते हैं। उसके बाद तुम लोग सीखते हो हमसे, और वही ट्रिक्स जब 10वीं जमात में पहुंचते हो तो हमारे ऊपर ट्राई करते। और मैं बहुत एंजॉय करता था कि जब जो ट्रिक मुझसे सीखी गई है जब मेरे ऊपर ट्राई होती थी तो मैं कहता था ओह यू हैव कम ऑफ एज, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड ऑलमाइटी, यू हैव कम ऑफ एज। ये चीज़ें जी जो भी इंशाल्लाह एक और ब्रेक की तरफ जाते हैं, और इस तरह के और छोटे छोटे इश्यूज, पहले इश्यूज क्या कहना चाहिए, इस तरह के छोटे छोटे मज़ेदार किस्से हम अभी में सब सुनते हैं। आइए ब्रेक की दुआ करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। सर वो जो छोटे छोटे चुटकुले हैं, एक बताया ना जो आपने सीखा, आपने पकड़े हो सर, मेरा वॉकमैन पकड़ा आपने कहीं से? आपको पता हम तो रेडियो रख के बैठते होते थे सर, वॉकमैन तो हमारे बारे में था ही नहीं। इसका भी मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ कि मैं जब वॉकमैन और ये उस ज़माने शुरू के ज़माने में एक बैंड का रेडियो आता था, 50 रुपए का आता था, या आप कोई लड्डी बोतल में कोई 500,000 रुपए की वो शॉपिंग करते किसी दुकान पे तो वो दुकानदार आपको दे देता। उसमें 2 सेल पड़ते थे और वो सिर्फ मीडियम वेव होता था। उस पे बच्चे लता मंगेशकर के गाने सुना करते थे। वो रेडियो सिलोन का व्यापार विभाग, तो वो मैं जब बच्चों से पकड़ लेता था तो ये करता था कि बच्चे को कहता था कि इसमें अपना नाम लिखो, सेल निकाल के दे देता था कि ये कैलकुलेटर में इस्तेमाल कर लेना और अपना नाम इसमें सेल की जगह डाल दो। तो वो रख देता था। जब वो सेकेंड ईयर में जाने लगते थे तो उनसे कहता था भाई तुम्हारी अमानत रखी है, लेते जाना। या मैं वो चौकीदार रात को जो गार्ड होते थे तो उनको देता था कि इस पे गाने सुना करो, सोया मत करो, इस पे गाने सुना करो रहा है तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। एक मरतबा ये हुआ कि एक प्रिंसिपल साहब थे, ब्रिगेडियर नसीरुद्दीन साहब, तो उनको एक टीचर ने हॉस्पिटल में एक बच्चे से वो रेडियो पकड़ लिया। अच्छा। और उनको जाके पेश किया। ब्रिगेडियर साहब बहुत सख्त नाराज उस वक्त थे और बहुत गुस्से में थे। मेरी बदकिस्मती कहिए कि मैं उसी वक्त उनके दफ्तर में गया। उन्होंने कहा महफूज साहब ये कॉलेज में क्या हो रहा है? मैंने कहा जी क्या हो रहा है? ये बदमाश गाने सुनते हैं, ये देखिए अस्पताल से पकड़ा है फलां साहब ने। मैं टीचर का नाम नहीं लूंगा। जिसका पकड़ा है तो उसको पता होगा, जिसका पकड़ा गया होगा वो पता होगा उसको। ये क्या हो रहा है? मैंने उनसे कहा, बहुत नाराज थे। मैंने उनसे कहा कि सर आप जरा उठ सकती हैं कुर्सी से अपनी से?
میں کیوں اٹھوں کرسی سے؟ میں نے کہا ذرا میں آپ کو جنا ونگ تک لے کے جاؤں گا اور جنا ونگ کے ہاؤس ماسٹر کے دفتر تک لے کے جاؤں گا اور وہاں میں جا کے کیا کروں گا؟ میں نے کہا وہاں ایک الماری ہے، میں وہ کھولوں گا اور آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا. اور میں نے ان سے کہا ایسے کوئی 5-7 وہاں رکھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک کی دم میں ضیاء الدین کا نام ہے. ضیاء الدین ان کا بیٹا تھا جو جنا ونگ میں تھا، آج کل بہت بڑا آدمی بنا ہوا ہے. وہ ضیاء الدین صاحب کا ریڈیو بھی میرے پاس موجود تھا. میں نے کہا وہاں ایک رکھا ہوا ہے جس کی دم میں ضیاء الدین صاحب کی پرچی ہے. کہ وہ ان کا سارا غصہ ختم ہو گیا. ہاں گھنٹی بجائی، چپراسی سے کہا چائے لاؤ. میں نے کہا سر یہ بچے لاتے مجھے پتہ ہی سنتے. اور وہ ہے کوئی بیچارہ پہلے دن پکڑا جاتا ہے، کوئی 15 دن بعد پکڑا جاتا ہے، کوئی 2 مہینے چلا لیتا ہے. ایک دفعہ جنا ونگ کے روم نمبر 1 میں ایک بڑا خوبصورت ہاتھی پلاسٹک کا بنا ہوا اس کے اوپر رکھا ہوا مینٹل پیس. بڑے دن وہ رکھا رہا. میں نے کہا یہ ڈیکوریشن پیس لا کے رکھ لیا ہے، رکھا ہے. ایک دن میں رات کو گیا تو ایک صاحب نے رضائی میں اس کو کان پہ لگایا ہوا ہے. اس میں سے آواز آ رہی، مجھے پتہ لگ گیا. میں نے وہ لے لیا اور جا کے گھر میں میرے وہ انٹرنس تھا، اس میں ایک ٹیبل پڑا ہوا تھا، میں نے اس پر رکھ دیا. اچھا میرا بیٹا بھی ظاہر جنا ونگ میں تھا تو وہ ماں سے کہتا ہے کہ اچھا یہ پکڑا گیا، یہ تو ہم 3 مہینے سے سن رہے تھے اس پہ گانے. تو وہ 3 مہینے تک وہ بلکہ اس سے زیادہ شاید وہ جمبو صاحب جو ہے رکھے. اور جو بریگیڈیئر نصیر صاحب جو فرما رہے جب ناراض ہو رہے تھے تو ان کے بیٹے کس طرح پکڑا کہ اس کے کان میں ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں اور کرسی بیٹھا ہوا ہے روم نمبر 1 میں اور دروازے کی طرف اس کی وہ ہے پیٹھ ہے. تو میں نے دروازہ کھولا، میں اندر گیا تو میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اس کے کانوں سے ہیڈ فون اتار کے اپنے کانوں پہ لگا لیے. وہ سمجھا کوئی لڑکا آیا تو مجھے وہ کہتا ہے نہ کرنا یار. جب مڑ کے دیکھا سوری سر میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ سارا کچھ اٹھائیں اور میرے آفس میں لے جا کر. تو یہ بچوں کی یہ شرارتیں ہوتی ہیں، اس پہ آپ ناراض ہو جائیں، آپ غصہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، مار پیٹ کریں، وہ بھی ہے. اور آپ اس کو ریشنائز کر لیں کہ بچے تو یہ کام کرتے ہی ہم بھی کیا کرتے تھے، سب نے کیا سر، سب کرتے ہیں. پڑوسی کے امرود کے درخت کے امرود کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اپنے گھر کے امرود کے درخت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. بالکل. سو یہ باتیں ہیں اور یہ میرے خیال میں اساتذہ کو، ٹیچرز کو یہ بہت اچھی طرح ریئلائز، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم کر چکے ہوتے ہیں نسل بعد نسل وہی کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہم اپنی دفعہ اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں اور جب ہمارے بچے کرتے ہیں تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں. لہذا چیزوں کو اسی پرسپیکٹو میں لینا چاہیے جس پرسپیکٹو میں ہو. ایون سر پیرنٹنگ میں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آنکھ بند کر کے پیرنٹنگ کرنی چاہیے. بند آنکھ اس لیے کہ کچھ چیزوں کو اگنور کرو، دوسری آنکھ کھلی اس لیے کہ دیکھو کہ خطرناک نہ ہو رہا ہو. And you have to look, many a times you have to look the other way. بالکل. اس لیے اچھا ایک چیز اور، حسن ابدال میں جو ہاؤس ماسٹرز ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بچے جو ہیں یہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے شرارتیں نہیں کرتے، یہ شرارتیں کرنے کے لیے شرارتیں کرتے ہیں. بالکل. میں نے حسن ابدال میں یہ محسوس کیا ہے کہ جو ہاؤس ماسٹرز اس بات کو نہیں سمجھتے تھے انہوں نے پریشان زندگی گزاری ہے. بالکل سر، یہ تو آئی ایگری. وہ خود ہی اپنے لیے وہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ کرتے تھے کہ وہ، اب میں نام نہیں لوں گا، میں بھی ونگ کا بھی نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے. لیکن ایک ونگ ایسا تھا کہ جس کے بچے جو ہے وہ پرمیشن لکھوا کے ہماری انٹری والے اڈے جانے کی پرمیشن لکھوایا کرتے تھے اور ہم اڈے ویسے بھاگ جاتے تھے. تو پھر اس ونگ میں آخری دن جو ہے وہ چھت پہ چڑھ کے کافی سارے، ہمارا ایک لڑکا تھا نام سمدانی، اسے یاد ہو، اس کے اوپر جا کے کافی جو ہے نا وہ سوتر گاؤں پھاڑے تھے کہ اس ونگ کی چھت پہ کوئی نہ کچھ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ ہاؤس ماسٹر صاحب بھی سختی کرتے تھے اور ظاہر ہے وہ بچے بھی ایسے کرتے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی سر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو مطلب میں آج اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں
میں یہ چیز پڑھاتا ہوں. اب اسے میرا ایک کورس ہے ٹیچنگ ایکسیلنس کے اوپر میں کراتا ہوں. رؤف صاحب مرحوم تو آپ کو یاد ہی ہوں گے سب کو, تو ایک ایسا ماشاء اللہ کریکٹر ہے کہ ان کے اوپر پورے گیٹ ڈاؤن بول سکتے ہیں. ٹیچر پار ایکسیلنس رائٹ اینڈ اے ہیومن امیزنگ. مجھے یاد ہے وہ گریٹ ہیومن بینگ. میں نا یونین پہ گیا ہوا ایک دفعہ, تو میں نے کہا سر وہ بہن منان ان کے بیٹے سال میں گزرے تھے, میں کہا وہ بہن منان میں نہیں آنا. منان کیوں آنا؟ صبح مجھے بول رہا تھا یونین ہے, میں کہا بیٹھو آرام سے تم گھر میں, تم کون سے تعلیم ہو. میں چپ کر رہا ہوں کہ یہ اسٹائل ہے جوکنگ کر رہے. تو وہ میں جو کہتا ہوں سر میں یہ سکھاتا ہوں کہ فرام ڈیلٹا بٹوین رؤف صاحب اینڈ اینی ادر ٹیچر جس کی کلاس آپ کو اٹینڈ کرنے کو دل نہ کرے, وٹ می جتنے اینیمیٹڈ ہوں, اپنے آپ کو پیچھے چھپانا نہیں ہے, مطلب جو کچھ وہ کرتے تھے نا چیزیں, ان کی مینرزمس, وہ جو کہ وہ ہمیں یاد ہے وہ پرنسز آن دا روڈ ایک پڑھایا کرتے تھے وہ, اور اس پہ وہ ہنسی, پھر وہ فارسی کے جو کہ گشتر مصدر, وہ شکم درد کے واقعات, مطلب اینی تھنگ, وہ یہ ریلیشن. میں اب اسٹوری ٹیلنگ کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ ٹیچر ہیز ٹو بی این امیزنگ اسٹوری ٹیلر رادر دین ہٹر. وہ ایک اور ہمارے ٹیچر تھے جنہوں نے وہ ہمارے ساتھ لڑکا چیٹنگ کر رہا تھا, اس کو انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ میرے لڑکے ونگ کا لڑکا سی سی بن جائے, اس ونگ والے کو نیچے کرنے کے اس کو بہت مارا, بہت اس کو نکلوا دیا. تو وہ اینیموسٹیز بغیر وجہ ہی کریٹ ہوتی تھی. وہ نہیں ہونی چاہیے, بچوں کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. اصل آپ کے زمانے میں جو ٹیچرس, جو ہمارے زمانے کے ٹیچرس تھے جن کو ہم نے دیکھا ہے, جو RBR صاحب ہیں, بخاری صاحب ہیں, رؤف صاحب ہیں, سلیمی صاحب ہیں, اکبر صاحب ہیں, یہ سب جتنے یہ سب آلموسٹ آپ لوگ ایک ہی سیشن آگے پیچھے ہی. جی سب مطلب خضر صاحب, سبو صاحب وغیرہ, یہ بات یہ ہمارے بعد کی سیکنڈ جنریشن, یہ تھرڈ جنریشن. فرسٹ جنریشن بخاری صاحب, صدیقی صاحب, بخاری اپنا سردار احمد خان صاحب ایسے کے, اور مسٹر بیگ, یہ صادق صاحب, نیازی صاحب, یہ لوگ فرسٹ جنریشن. محمود صاحب مرحوم, اور شہد عظیم صاحب, یہ لوگ فرسٹ جنریشن کے تھے. ہم سیکنڈ جنریشن کے تھے. احمد حسنین صاحب, آصف ملک صاحب, مصباح صاحب, سلیمی صاحب, میں, سجاد صاحب, یہ ہم لوگ سیکنڈ جنریشن. افتخار چودھری افتخار صاحب, یہ سب لوگ ہم سیکنڈ جنریشن کے تھے. پھر یہ رانا رمضان صاحب, محمود صاحب, دوسرے محمود صاحب, محمود احمد صاحب, فقیر محمد صاحب ہماری جنریشن. اچھا وہ آپ کے ساتھ, وہ فقیر محمد صاحب ہماری جنریشن. اس کے بعد یہ لوگ پھر یہ خضر حیات صاحب, مجیب اللہ صاحب, مجید صاحب, قیوم صاحب, یہ لوگ تھرڈ جنریشن کے تھے. ہم لوگ سیکنڈ جنریشن ٹیچر تھے, یہ لوگ تھرڈ جنریشن. ٹیچنگ کے اندر بھی ٹیچرس کی جنریشنز ہیں, ان میں بھی کوئی فرق تھے آپ کو لگتا تھا کہ فرسٹ جنریشن کے اور سیکنڈ جنریشن اور پھر تھرڈ جنریشن میں اور فورتھ وہ بتائیں, وہ بڑا سبجیکٹیو ہے, اس کو آبجیکٹیو نہیں کیا جا سکتا. اپنے زمانے کے لوگ سب اور اپنے زمانے کے طریقے ہر ایک کو اچھے لگتے ہیں. مطلب بہت سارے ابدالیین ہیں ایسے کہ جو اب امپرووڈ کنڈیشن ہے کیڈٹ کالج حسن ابدالی کی, وہ اس کو پسند نہیں کرتا. سر یہ تو میں بھی امپروو وہ اسی گریول کی روڈ جس پہ کہ وہ رگڑا کھاتے تھے اور کمر میں پتھر چپتے تھے, فرنٹ رول کرتے ہوئے, وہ ابھی بھی اسی کو گلوریفائی کرتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں کہ وہی چیز ہے. یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں سر, باقی سب چیز امپروو کنڈیشن ایگریڈ, رگڑا نہیں ختم کرنا چاہیے سر, وہ ایک ہماری باڈی ہے. اصل میں رگڑا جو ہے وہ, میں بھی یہ بات مانتا ہوں کہ جس ابدالی نے 8ویں کا رگڑا نہیں کھایا وہ ابدالیین نہیں. لیکن رگڑا یہ ہے کہ اب زمانہ ایسا بدل گیا ہے کہ اب رگڑا جو ہے وہ کچھ اور میں تبدیل ہو گیا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک 15 سال 16 سال کے لڑکے سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ 13 سال کے لڑکے کو کوئی بڑا لیسن سکھائے گا اور بڑی آسانی سے پیار محبت سے سکھا لے گا, تو وہ میرے خیال ہے غلط ہے. اس وقت یہ تھا کہ فورس سے آپ کافی کچھ سکھا لیتے تھے. مثلاً اسکول کبھی ہمیں کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ سلام کرو, حسن ابدال میں بے شمار باتیں
सीनियर्स जूनियर्स को सिखाया। जैसे मैं याद है हम 8वीं में थे तो स्विमिंग पूल ही गए हम, स्विमिंग पूल पे अब अजहर इकबाल शहीद तारण आपको याद है जी, हमारे याद साथ है। हमारी एंट्री का एक प्राइड है वो भी। मेरा तो खैर वो कॉलेज में जाने के फर्स्ट डे फर्स्ट मिनट के जिससे मेरी गपशप हुई, फिर मेरा साथ बैटमेट था तो हम वो अजहर इकबाल था तो मेरे उससे काफ़ी ज़्यादा वो तो वो अजहर से शरारतें कर रहे थे, वो छलांग होता है हम उसमें तो उस वक्त कितनी आती होती है हर एक को, तो छलांगें मार रहे थे हम। मैं जब मेरी छलांग की बारी है तो उधर सामने आ जाए, मेरी छलांग की बारी है तो उधर सामने आ जाए। तो वो तीसरी दफ़ा इसने किया ना तो मैंने ऐसे कर धक्का दिया, अंदर गया, मैं मुड़ के वापस आया, मैं दौड़ के आता हूँ, मैं दौड़ के ही आ रहा हूँ तो सामने ना वो उसामा खड़े हुए थे। अब मुझे नहीं पता था कि वो कौन था, मैंने तो कहा अरे अजहर हट आगे से। अब मैंने वो कहना कोई अजहर था लेकिन वो सामने मैंने उसामा एकदम आया, मैं ओए उसामा हट आगे से। अब उधर वो बिलाल अहमद आजकल तो माशाल्लाह फॉरेन सर्विसेज के किंग है इस वक्त, तो वो सारों ने मुझे सुन लिया, कहते हैं बेटा आ जा जरा, आज शाम को स्विमिंग के बाद मिलते हैं। मैंने बड़ा दिल लगाया, मैंने कहा भाई यार सॉरी, मेरे मुंह से अजहर की वजह से निकल गया। मैंने कहा आपने सलाम भी नहीं किया, आपने भैया भी नहीं कहा, आप आ जाए। अब ये सब वो चीज़ें हैं कि जो हम इंजॉय करते हैं बात करते हैं, ये बॉन्डिंग्स थी हमारी आज भी वही बॉन्डिंग बिल्कुल। अब जैसा मुझे बताइए मज़ेदार चीज़ यहाँ से आपने 3 प्रिंसिपल अब्दाली नाइट से 3 देखे मेरे ख्याल या 4 अब्दाली, हसन शाह, सैयद बाबर और नासिर खटक जो आप प्रिंसिपल है इस वक्त, और चौथे भी मेरा ख्याल है और भी आपने एडिटर और मेरे ख्याल है और भी थे, प्रेजेंट से निकल गया। तो अब्दालियन जब एडिटर बनता है तब कैसा होता है, और अब्दालियन जब एडिटर बनने का प्रिंसिपल बनता है तब कैसा होता है? 3 तो प्रिंसिपल भी देखिए ना आपने अब्दालियन। अब्दालियन जो है वो एडिटिंग बहुत अच्छा होता है। अच्छा मसलन जब मेरे साथ जब मैं गया वहाँ तो शाह बाबर जी, कैप्टन शाह बाबर उस वक्त एडिटर थे जी, और शाह बाबर को सारी इन एंड आउट पता है। एग्जैक्टली, छुपना बड़ा मुश्किल था उससे। उसके बाद हसन शाह, हसन शाह और हसन शाह तो मशहूर शख्सियत है कैडेट कॉलेज हसन अब्दाली की, उसको डॉज करना जो है वो नामुमकिन था। लिहाजा मैं अभी भी मैं कहता हूँ कि आई मे बी रॉन्ग कि मेरे ज़माने में जो एडिटेंट गुजरे बेस्ट एडिटेंट वॉज हसन शाह। अच्छा, नो फस अबाउट एनीथिंग, बस। और वो बस बहुत ही डिफरेंट और बच्चे उससे वो रहते थे। और मेरा ये ख्याल है कि एजुकेशन से बच्चों को थोड़ा डरना चाहिए, टीचर्स से डर नहीं होना चाहिए। टीचर्स के लिए एक लफ्ज़ है ऑ, वो खौफ ही होता है, वो टीचर का खौफ वो ऑ होता है, फियर नहीं होना चाहिए। जिस टीचर से फियर हो उस टीचर से लर्निंग को लर्निंग बंद है। और एजुकेशन का ये है कि एजुकेशन शुड बी, और स्ट्रिक्ट हो। आप लोगों को हैरत होगी कि मैं और मिसबा साहब हसन शाह को उसी केन से हम उसको पिटाई कर सकते कि तुमने आज किसी बच्चे को मार सकता मेरे सामने सुबह। तो शाम को जब मेरे पास आता था ना शाम को, तो मैं उससे केन लेके उसके पटक के दौड़ा रखा था, तो तुमने आज उसको मारा था, मैं इसलिए मार रहा हूँ। एक दफ़ा ये हुआ कि ड्रिल कर रहे थे, पीटी में थे, तो उसने क्या कहा, मैंने उससे लेके केन तो उसको लगाई, दो लगाई, दो लगाई। वो सारे बच्चे इतना उन्होंने एंजॉय किया कि एजुकेशन की पिटाई हो गई। कोई तो है कोई कुछ बात नहीं। सो मेरा ये ख्याल है कि एजुकेशन जो अब्दालियन एजुकेशन होता है उसको क्योंकि सारा कुछ इनको पता होता है, और उसके पास दूसरे एजुकेशन बहुत अच्छे रहेंगे। मैं नहीं कहता कि वो हो, लेकिन अगर वो एजुकेशन अब्दालियन हो तो उसको ये पता होता है कि किन लाइन्स पे मैंने उसका ज़रा थोड़ा सा उसमें हमारा टच भी, टीचर्स का टच भी उस अब्दालियन एजुकेशन में आ जाता है। सर लगता है कि उनको उस वक्त ये अपने अगर कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें नॉट फ्रॉम द स्टूडेंट सिटिंग इन द फैकल्टी, ठीक है, वो टोटली डिफरेंट वो बन जाता है ना आपका, तो उस पर आप लोगों को एज टीचर्स कुछ उनके साथ डिस्टेंस फील होता है, या उसको कोई टीचर्स के साथ डिस्टेंस फील होता है, या इट इज़ ऑल नॉर्मल के यार ठीक है? नहीं, नॉर्मल। अच्छा, जो
حسن شاہ جب میں آیا ہوں تو اس وقت حسن شاہ چلا گیا تھا اسی انٹری پہ. اس کے بعد شاہ بابر ظاہر اس سے بہت سینئر تھا. لیکن اس کے بعد جیسے ناصر ہے, ناصر آئی ٹریٹڈ ہم لائک ایلڈر بوائے. اب ایکسیڈنٹ آپ کے ساتھ, اب تو پرنسپل ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ ناصر سعید بہت اچھا پرنسپل صاحب ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ he will go down as one of the good ones. تو سر ہم ایک چھوٹی سی اور بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم یہی ڈسکشن کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. ناصر کھٹک صاحب کے اوپر بات ہو رہی ہے. جی سر, تو کان کھینچنے کا اختیار تو سر آپ کے پاس ہمیشہ ہے. میں نے کہا وہاں کہ میرے پاس کان کھینچنے کا اختیار ہے, اور میں جب یہ غلط کام کرے گا میں اس کے کان کھینچ دوں گا. ایک دفعہ بورڈ آف گورنرس کی میٹنگ ہو رہی تھی, وہاں ایک تعلیم سب وہاں تعلیم کہی ہے, تو وہ کچھ زیادہ باتیں کر رہا تھا پرانے کالج کے بارے میں کچھ. تو میں نے اس سے کہا کہ بس کرو, تم سے زیادہ پرانا کالج. That was best at that time, this is best at this time. تو گورنر صاحب, رجوانہ صاحب گورنر تھے, تو میں ان کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. مجھے کہتے ہیں یہ سارے آپ کے شاگرد ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں, اور ان کے کان کھینچنے کا اختیار ابھی تک میرے پاس ہے. بالکل سر ہے اور ہمیشہ رہے گا سر. اسی لیے سر میں ابھی ہم اپنے ٹورڈز یا اس کو ڈسکشن ابھی کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے 2-3 ایپیسوڈز آپ کے ساتھ انشاءاللہ کرنی پڑیں گی. لیکن اور حسن عبدال سے نکلنے کے بعد کا سر جو آپ کی سیکنڈ اینڈ تھرڈ اننگز میں کہوں گا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ تو محمد علی میں بتاؤں کہ حسن عبدال میں رہ کر ہمیں یہ احساس نہیں تھا کہ ہم نے کیا کیا سیکھ لیا, کیونکہ وہ ایک بڑا ادارہ تھا. وہاں ایک سے ایک بڑھ کے فیکلٹی میں لوگ موجود تھے, ایک سے ایک بڑھ کے اسٹوڈنٹ وہاں سے گزر کے گیا ہوا تھا. تو ہمیں, اور ہم ایک وہ مشین چل رہی تھی, اس مشین کا ہم بھی ایک پرزہ تھے. تو ہمیں یہ احساس ہی نہیں تھا کہ کیا سیکھا ہے. جب وہاں سے نکلے, میں 62 سال کی عمر میں وہاں سے نکلا, 60 سال کی عمر پہ ریٹائر ہوا. پھر مجھے گورنر صاحب نے کہا کہ جی آپ کبھی اور رہیں یہاں. تو 4 سال کا انہوں نے مجھے کانٹریکٹ دیا, اس میں سے میں نے 2 پورے کیے اور 2 کہ میں فوجی فرٹیلائزر میں چلا گیا. جب میں وہاں سے نکلا, جب میں فوجی فرٹیلائزر میں گیا تو وہاں بھی مجھے اسکول بہت بری حالت میں ملا. تو وہاں مجھے جا کر اندازہ ہوا کہ مجھے تو یہ بھی آتا ہے, مجھے تو یہ بھی آتا ہے. اور جو کچھ وہاں ہوتا تھا وہ میں اسی قسم کی چیزیں تقریباً 50 مرتبہ کر چکا ہوتا تھا. لیبارٹریز وہاں نہیں تھی, لیبارٹریز سیٹ کرنی تھی, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی, کیونکہ میں نے کیریئر کالج حسن عبدال میں بایولوجی کی لیب بیگ صاحب کے ساتھ مل کر میں نے 1967 میں سیٹ کی تھی. تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی, میں نے وہاں سب لیب تیار کر دی. اس کے بعد اسکول کا سارا ہی نقشہ بدل گیا. وہ اگین اٹ بیکیم اے اسکول آف ریپیوٹ. تو وہاں جا کے پتہ لگا کہ حسن عبدال میں سائلنٹ لرننگ ہو رہی تھی اور ہم سیکھ رہے تھے. جب میں نارووال آیا, یہاں جو ڈپٹی کمشنر تھا اس وقت کا وقاص علی محمود, اس کو میرا اندازہ تھا کہ جب میں فوجی فرٹیلائزر سے وہاں سے آیا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نوکری نہیں کروں گا. 2 پوتیاں تھیں میری چھوٹی چھوٹی, سعید کی بیٹی, ان کے ساتھ کھیلوں گا اور پڑھاؤں گا ان کو اور مزے کروں گا. یہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ سر اسکول ہے ہمارا, بہت برا حال ہے, آپ آگے ٹھیک کر لیں. تو میں نے یہاں پہ دیکھا باقی اسکول میں, اور میں پہلی دفعہ انکاری ہو گیا. اچھا, میں نے اس سے کہا کہ وقاص بیٹا, the job is too big and I am too old. And he said, no sir, the job is big, but I know you are up to it. And you are the only one who can do it.
ایسے ہی جب ہم واپس جا رہے تھے تو ایک ابدالین میرے ساتھ، میرا بیٹا تھا ساتھ، میرے ابدالین تھا ساتھ، ایک ڈاکٹر نوید دور میجر ڈاکٹر، وہ میرے ساتھ آئے. وہ اس کی پوسٹنگ تھی سیالکوٹ سی ایم ایچ میں، تو وہ مجھے لے کر آیا تھا. جا رہے تھے ہم واپس تو پسرور کے قریب اس نے کہا کہ انکل، وہ میرا بھتیجا بھی ہے، تو انکل آپ آ جائیں، نارووال کے لوگوں کو بہت فائدہ ہو. یہ بات میری عقل میں پھنس گئی. جب ہم سیالکوٹ گئے تو میں نے مسز سے کہا اچھا میرا بیٹا جو ہے وہ بتائیے کوئی جگہ رہنے کی ہے یا میں نہیں آپ کو چلیں آپ کے پاس. اس کو یہ تھا کہ ہم اس کے ساتھ رہ رہے تھے، اس کے مزے تھے. we were the housekeepers and he was enjoying life. تو وہ کہتا تھا نہیں. تو میں نے اپنی مسز سے جا کر کہا کہ سعید الرحمان کہتا ہے کہ جگہ رہنے کی قابل نہیں ہے، نبیل کہتا ہے کہ اگر آپ آ جائیں تو نارووال کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے مجھے بڑا ہی زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کر لیں، میرا آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، جہاں آپ رہیں گے میں وہاں رہوں. خیر میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں یہاں آ گیا. میں نے جوائن کر لیا. اسکول بہت ابھی فارمیٹیو اسٹیج میں تھا، 600 بچے تھے، 50 کے قریب اسٹاف تھا، اور مطلب یہ سب ابھی لینڈسکیپنگ بھی نہیں ہوئی تھی. گڑے تھے بہت بڑے بڑے، فرنیچر وغیرہ بہت ٹوٹا، غسل خانے بہت ہی گندے. میں دیکھ کے بہت پریشان ہو گیا، اور مجھے یہ ہوا میگنیچیوڈ بہت ہے کام. لیکن جب آ گیا تو پھر ظاہر ہے پھر ابدالین جو ہے وہ پیٹھ نہیں دکھاتا، وہ فرنٹل اٹیک کرتا ہے. تو بس پھر ہم شروع ہو گئے، اور آہستہ 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 ٹیچرس کے ورک شاپس کیے. میں نے جو کچھ مجھے آتا تھا میں نے ان کو سکھانے کی کوشش کی. اور الحمدللہ نارووال کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جو پریزنٹ ٹیچرز ہیں آپ ان کے ساتھ اسکول نہیں چلا سکتے، ان سب کو نکالیں اور نیا اسٹارٹ کریں. ایون مجھے وقاص محمود نے یہ بات کی. میں نے اس سے کہا بیٹا میں لوگوں کو بے روزگار کرنے یہاں نہیں آیا، آئی ول ٹیک مائی ٹائم، اور مجھے دیکھ لینے دو، اللہ کرے گا. اور میں نے ایک آدمی بھی کوئی فائر نہیں کیا، اور سب لوگ وہی میری مرضی کا کام کرنا شروع ہوئے. اور ایسی پارٹیسپیشن ہوئی کہ میں حیران ہوں کہ وہی لوگ جن کی کہ میں بازار جاتا تھا، لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے اسکول کا تو برا حال ہے، تو لوگ اپنے بچے نکال رہے ہیں. میں ان سے کہتا تھا 2 مہینے انتظام مجھے دینے ٹائم، اگر اسکول اچھا نہ ہو تو آپ بچے نکالیں. سو انچ بائی انچ، سلولی اینڈ گریجولی جو کچھ حسن ابدال میں سیکھا تھا وہ یہاں نارووال. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک ٹیچر کو یا پرنسپل کو ایز ایڈمنسٹریٹر جب تک آپ اپنے بچوں اور اپنے ساتھیوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. Yes sir, I think all leaders need to understand this advice. اس وقت تک آپ اور تبدیلی کے متعلق یہ رکھنا چاہیے کہ تبدیلی ایسی ہو جو امپرسیپٹیبل ہو، بالکل سر، جو آپ کو تبدیلی محسوس نہ ہو اور تبدیلی ہو جائے. اور لانگ ٹرم بہت بڑی تبدیلی جو ہے اس کے خلاف ریزسٹنس ہوتی ہے. جو گریجول تبدیلی ہوتی ہے، جو سلولی اینڈ گریجولی. اچھا میں حسن ابدال سے نکل کے 2 جگہ میں گیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیا آدمی آتا ہے وہ بہت اکھاڑ پچھاڑ کرتا ہے، کوئی یہ ہٹا دو، یہ اٹھا دو، یہ اکھاڑ دو، یہ پھینک دو، اور یہ نکال دو، اور یہ رکھ لو، یہ کر لو. میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس سسٹم کے اندر ریگل کر لیتا ہوں، پارٹ آف دا سسٹم. اینڈ دین آئی واچ، اینڈ ویئر ایور دیر آر لیکس I try to plug those leaks. That's the first step. میں یہاں آیا، جو بھی سسٹم تھا ظاہر ہے جو سسٹم چل رہا تھا وہ چل رہا تھا، وہ چلتا ہوا سسٹم تھا، اسٹینڈ اسٹل نہیں تھا. چلو میرا پریڈیسیسر کام کر رہا تھا،
اسکول چل رہا تھا کوئی بات نہیں, لیکن شاید لوگوں کی مرضی کے مطابق وہ نہیں کر پا رہا تھا بیچارہ, شاید اس کی ایکسپرٹیز بھی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کر سکتا. اگر میری ایکسپرٹیز زیادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, مجھے آئی ول شو. سو میں نے اس جذبے سے کام شروع کیا. پہلا ایگزامینیشن جو یہاں کنڈکٹ ہوا, میں نے اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا. میں نے کہا بس کریں گے. امتحان ہوا, اس کے بعد امتحان کی جب ہو گیا, کنڈکٹ پورا ہو گیا, تو میں نے ایک میٹنگ کی اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کا سسٹم دیکھا ہے, اس میں مجھے یہاں 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 یہ چیزیں کمیاں محسوس ہوئی ہیں. نیکسٹ ایگزامینیشن کے لیے یہ لوگ ہیں اور میں ہوں, ویل کنسلٹ اینڈ وی ول کریٹ, ویل برنگ اباؤٹ چینجز. یہاں کوئی اسٹیشنری بنانی تھی, میں نے ساری اسٹیشنری چیک پڑی, کاپیز کے اوپر اسکول کا نام, بچے کاغذوں کے اوپر گھر سے کاغذ لاتے تھے اس پہ ڈان. تو اس طرح سے پھر ساری یہ میں نے لینڈسکیپنگ کروائی. پھر میں نے جو سب سے میرے خیال یہ ہے کہ جو سب سے کام کیا, میں نے انفراسٹرکچر اس طرح بلڈ کیا کہ میرا اپنا پلمبر ہے, اپنا الیکٹریشین ہے, اپنا کارپینٹر ہے, اپنا پینٹر ہے, اپنا ویلڈر ہے. اچھا, پوری آپ کی ٹیم ان ہاؤس, یہ میری ٹیم ان ہاؤس ہو گئی. وقاص علی محمود سے میں نے کہا کہ میں نے الیکٹریشین رکھنا ہے. اس نے کہا سر کیا کریں گے الیکٹریشین. میں نے وقاص سے کہا وقاص, جب تم پریک کر رہے ہوتے تھے حسن ابدال میں, تو تمہارے سر پہ جو ٹیوب لائٹ جل رہی ہوتی تھی, اگر وہ بند ہو جاتی تھی تو ٹھیک ہونے میں کتنی دیر لگتی تھی. کہتے سر 15 منٹ 10 منٹ. میں نے کہا دیٹ از واٹ آئی وانٹ ٹو اچیو ان نارووال پبلک اسکول. If a fan goes off, it should take me 15 to 20 minutes to either replace or set the fan driver. Replace or repair. And he agreed. So, اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ اسکول کی ایفیشنسی ہوئی. پلمبر ہے وہ سب جگہ چکر لگاتا ہے, کوئی ٹیپ لیک نہیں کر رہا, کوئی فلش ایسا نہیں ہوگا کہ جو نہیں چل رہا, کیونکہ پلمبر اپنا موجود ہے. وہ ہر وقت روز آنا پلمبر جو ہے وہ ہر اسکول میں جاتا ہے. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جی آپ کے جو غسل خانے ہیں وہ فلاں اسپتال سے بہت اچھے صاف ستھرے. اور یہ مطلب الحمدللہ ہم نے کچھ عرصے میں اچیو کر لیا, جو کہ سارے غسل خانے بہت صاف نہیں ہیں. بے شمار فرنیچر ایسا پڑا ہوا تھا کہ جو وہ نہیں تھا, استعمال نہیں ہو رہا تھا. وہ تمام میں نے کارپینٹر لگا کے وہ تمام فرنیچر صحیح کروا لیا. اور اس کے بعد بس پھر الحمدللہ سب نے محنت کی بہت مل کے, اور ایک منی اسلم دار یہاں پہ اب آپ نے نارووال میں. الحمدللہ. سر مجھے میرے جو پروگرام کا فارمیٹ ہے سکسیس ٹاکس کے پوائنٹ آف ویو سے, سر میں آپ سے 2 سوال پوچھوں گا تاکہ ہم کلوزنگ کی طرف جب جاتے ہیں. ایک سر, واٹ از سکسیس ٹو یو اینڈ واٹ از فیلئر ٹو یو, اینڈ ہاؤ ڈو یو ریٹ یور لائف ان ٹرمز آف سکسیس اینڈ فیلئر, اور واٹ وڈ بی یور بگیسٹ سکسیس اور فیلئر. فیلئر جو ہے وہ تو بہت ٹیمپریری ہوتا ہے. ہوتا ہے. یس, یو گیٹ اپسیٹ. لیکن آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ کتنی جلدی اس سے ریکور کرتے ہیں, اور آپ اپنے فیلئر سے سیکھتے کیا ہیں. اگر آپ اس سے سیکھ کے نکل آئے تو سکسیس, تو وہ آپ اپنے فیلئر کو سکسیس میں کنورٹ کر سکتے. سکسیس میرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ میں نے اچھا کیا ہے, ٹھیک کیا ہے, اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے.
میرے خیال میں سکسیس یہ ہے. اور سکسیس جو ہے وہ اچھی خاصی دیر پا ہوتی ہے. فیلئر جو ہے وہ بہت شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. آپ فیلئر کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو سکسیس ود اے لٹل مور ہارڈ ورک. حسن عبدال میں کسی بچے کے نمبر کم آتے تھے امتحان میں تو میں اس سے کہتا تھا کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم آپ کے ماں کچھ دیر اور مجھے نیکسٹ ٹائم. اور یہ میرا جملہ بہت کوٹ ہو رہا ہے آج کل ہوتا ہے کہ محفوظ صاحب نے کبھی ہمیں نہیں کہا کہ تمہارے نمبر کم آئی ہے, ریپریمانڈ نہیں کیا, ناراض نہیں ہوئے. وہ کہتے تھے نیکسٹ ٹائم اس سے بہتر مارکس آئیں گے, اور یہ ہوتا تھا. بالکل. سو باقی یہ دونوں ٹرم جو ہیں یہ بڑی ہی وہ ہے سبجیکٹو ہیں. کسی کا فیلئر کسی کی سکسیس ہوتا ہے, لیکن فیلئر پہ جو ہے وہ جو جس کو آپ فیلئر سمجھتے ہیں اس کو وہ بھی ایک طرح سکسیس ہی ہوتی ہے, لیکن اس کو اس کے اوپر بیٹھ کے گروپ نہیں کرنا چاہیے. یو شوڈ ناٹ سرینڈر. یہ بات میں نے بیگ صاحب سے سیکھی تھی. اچھا. اینی وے نثار علی بیگ صاحب اسٹوڈنٹ لیڈر نثار علی بیگ وائس پرنسپل کے جب میں کیڈٹ کالج میں نے جوائن کیا. بس سر towards the end, what were your emotions on the first day of joining and the last day of two roller coasters? ہاں, I came to Hassan Abdal as a young man of 27 years. I was full of hope and determination. I started, and as I told you, I fell in love with Hassan Abdal on the first sight. So I owned it right from the beginning. اور جو میرے اس وقت کے ساتھی ہیں, جو بچے مجھ سے میرے ہاتھوں سے اس وقت کے نکلے ہوئے ہیں, they will bear me out کہ میں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. Agreed. And sir, what was your last day? Last day جب میں سعید الرحمان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا شام کو گیمز اٹینڈ کر کے 28th of October 30th of October 2002, تو سعید میری شکل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ رو تو نہیں رہے. میں نے کہا نہیں بیٹا, میں نے ایڈجسٹ کر دیا. تو it was a feeling of fulfillment. That is success. That I have contributed my bit. اور علی ایسے ایسے بچے میرے ہاتھوں سے نکلے ہیں جن کے متعلق مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے ان کی دیکھ بھال کی ہے. Sir, we are all proud of you. اور امریکن یونیورسٹیز میں نے بہت سارے بچوں کے لیے لکھا ہے کہ it is my pride to have looked after them. Sir, this is our pride and ہماری اللہ تعالیٰ کی احسان تھا کہ سر ہمیں آپ جیسے جو سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن کے ٹیچرس تھے ان سے ہم نے پڑھا. اور on behalf of Abdalians and actually on behalf of I would say the majority of Pakistani student community, we want to thank you کہ آپ ہمارے مسٹر چپس ہیں. سر ہم نے مسٹر چپس پڑھا کرتے تھے تو ہمیں مسٹر چپس کا رول ماڈل ہمارے سامنے رہے. اور اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے ٹو Abdalians سر, آپ کے بارے میں کیا ہے؟ اور انفیکٹ میں کوئی پیر نہیں ہوں, کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں, نارمل آرڈینری آدمی ہوں, لیکن میں ٹیچرس سے اور جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے بچے ہیں, میں ان سے یہی کہوں گا کہ بچوں کو ٹرسٹ کریں. دے ول گیو ٹرسٹ بیک, بٹ جو ٹرسٹ کیا جاتا ہے وہ پھر ٹرسٹ کرتا ہے. اور میں نے حسن عبدال میں ہاؤس ماسٹر تھا, مجھے کہیں جانا ہوتا تھا, میں ونگ کمانڈر کی کھڑکی کے اوپر ٹک ٹک کر کے کہتا تھا, طارق آئی ایم گوئنگ ٹو بار فار 2 hours, ٹیک کیئر. ہمارے یہاں پر چینجی ہوا کرتی تھی. I trusted my boys.
I trust my colleagues. I still trust my children here. I trust my teachers here. Faculty को trust करता हूँ. Trust जो है वो इंतहाई ज़रूरी है. अपने बच्चों के अंदर have confidence in them. Don't make things cumbersome. We make education cumbersome for. मैं आजकल इसी बात पे परेशान हूँ कि हमने बच्चों के लिए एजुकेशन को कमर्शियल बना दिया है. माँ बाप का ख्याल है बच्चे 24 घंटे में से 25 घंटे पढ़े और बच्चे 1 घंटे भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं पढ़ते. बच्चों को एजुकेशन, इनकी एजुकेशन उनको शेप होने दें, उनको ग्रो करने दें. उनके ऊपर मत अपनी ये बात झोंकें और उनके ऊपर ये इम्पोज करें कि तुमने ये बनना है, तुमने फर्स्ट आना है. नहीं. मैंने अभी कॉलेज में अपने में एक स्लोगन मैंने कहा है, लर्निंग इज फन. बिल्कुल सही है. क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ बच्चे ज़हनी तौर पर परेशान हैं. सुबह स्कूल आते हैं, 2:30 बजे चले जाते हैं, एकेडमी में चले जाते हैं, वहाँ सारे वक्त सुनते हैं, घर आके थक के सो जाते हैं. ना उनको सोचने का मौका है, ना उनको खुद सेल्फ रीडिंग का मौका है. इस वक्त बच्चे सेल्फ रीडिंग नहीं कर रहे. बिल्कुल सही है. एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो. आपकी नॉलेज वो होती है जो आप अपने खुद सामने टीचर का पढ़ाया हुआ इंफॉर्मेशन है. बिल्कुल सही. It becomes part of your body when you read it yourself. उस वक्त you assimilate it and it becomes, that knowledge becomes part of it. So I will request the teachers to please make education easy for children and parents not to pamper children for positions or for higher something which they don't want to become and the parents want to force them to become. Let them be good human beings. We need more good human beings than any other profession. Absolutely, sir. And I totally agree with you that learning is fun. Let learning be fun. A happy, हमेशा से एक स्लोगन मैं भी कहता होता हूँ, maybe you can add that. A happy performer is the best performer. So let them learn with happiness. اور سر اگین اس طرح نے کہا کہ آن بہاف آف آل دی بالنگ کمیونٹی اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے جنرل نوروال کے بہار لوگ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, وی ریئلی آئی ڈونٹ ہیو ورڈس کہ میں اپنا گریٹیوڈ آپ کو شو کر نہیں سکتا. سر ہم لوگ تو آپ لوگوں نے جو بھی آپ کو لے کریں وہ کس میتھ یونیورسٹیوں میں پڑھ لیا, باہر پڑھ لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن جو اپنے نیشنل دار کے ٹیچرس تھے نہ ان جیسے کوئی ٹیچر ہمیں ملے, نہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ ماڈل اللہ تعالیٰ نشت بنانے کے کام کرتی ہیں. سو اسی کے ساتھ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میں آپ سے علی, میں ایک ریکویسٹ کروں گا, تم ایک پروگرام ایسا کرو کہ جب میں تمہاری باتیں سب کو سناؤں. ایک سر جتنے یہ آج کل بہت وہ ہیں سب کے میں لطیفے تمہیں سنا سکتا ہوں. سر ڈن ہو گیا. بہت میرے پاس بڑے ڈن ہو گیا سر. میں دوبارہ آپ نے مجھے بلایا ناروال تو انشاءاللہ میں آ رہا ہوں. جس دن ہم آپ کے بچوں سے اور آپ کے ٹیچر سے بات کریں گے نا, اس دن ہم اسٹوری ٹیلنگ کریں گے, ان کو بٹھا کے سر. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. اینڈ بہت نظر اس کے ساتھ اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے یہاں جنگل تھا, اچھا اب منگل ہے. تو یہ سارا جو گراؤنڈ شراؤنڈ یہ سب جو نظر آ رہا ہے, جو تمام رنگ لیول کروائی گئی ہیں پچھلے 10 سال میں سارا. اچھا, تمام پودے میرے ہاتھ کے لگائے ہوئے ہیں. یہ تمام گراؤنڈ جو ہیں میں نے سیٹ کی. ہاکی, فٹ بال, باسکٹ بال سب بچے کھیلتے ہیں, روزانہ کھیلتے ہیں, شام کو بھی کھیلتے ہیں. کلاسز کے دوران ان کے گیمز کے پیریڈ ہوتے ہیں. اور آپ کے سامنے یہ خوبصورت آوازیں ہیں پرندوں کی اور یہ ساری پرندوں کی آوازیں ہیں. تو یہاں آپ بتا رہے سر یہاں پر گڑھے تھے بہت گڑھے, کتنے گڑھے تھے, بالکل بالکل قد آدم گڑھے تھے اور ان میں کانے اگے ہوئے تھے. اور یہاں پر وہ کیا سانپ اور کیا سانپ اور بچھو اور گیدڑ یہاں پھرا کرتے تھے. اور یہ اسکول تھا. یہ اسکول. اس کے بعد الحمدللہ انچ بائی انچ ہم نے سب لوگوں نے محنت کی اور رونق جگہ بنائی.
बॉक्स पुराने ज़माने में मैंने अपनी थीसिस की सारी डायग्राम्स इसे trace बॉक्स की। पे खड़े होकर ट्रेस की। और ये यहाँ की ये बॉयज़ की लैब है ये और बॉयज़ की केमिस्ट्री है, और उधर गर्ल्स की अलग है। उधर गर्ल्स की है। गर्ल्स की जो है वो BSc लेवल की होगी, क्योंकि वो BSc क्लास है। बॉयज़ की BSc नहीं करा। बॉयज़ की भी BSc। उसकी वजह है कि बच्चे दूसरे शहर में जा सकते हैं, हाँ बच्चियों की बच्चियों को वालिदैन भेजते हुए रिलक्टेंट होती सही है, है। इसलिए मैंने बच्चियों की क्लास करी।